آج ربیع الثانی کی 28 تاریخ ہے 1432 کی، اور اپریل کی 2 تاریخ ہے 2011، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 سے 153 تک، 149 سے 143 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وماواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اے صاحبان ایمان، اگر تم ان کی بات مان لو جنہوں نے کفر اختیار کیا تو وہ تم کو الٹے پاؤں کفر کی طرف پھیر دیں گے، پھر تم خسارے کے ساتھ پلٹ جاؤ گے، بلکہ تمہارا ولی اور سرپرست اللہ ہے اور وہی بہترین نصرت کرنے والا ہے۔ بہت جلد ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک قرار دیا ہے جن کے بارے میں اس نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو ظالموں کے لیے بدترین جگہ ہے۔ اللہ نے اس وقت اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب کہ تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے خود ہی کمزوری کا مظاہرہ کیا اور حکم رسول کے بارے میں آپس میں لڑنے لگے، اور پھر تم نے اس حکم کی نافرمانی کی جب کہ اللہ نے تمہیں وہ کامیابی دکھا دی تھی جو تم چاہتے تھے۔ تم میں سے کچھ تو دنیا کے خواہش مند ہیں اور کچھ آخرت کے طلبگار۔ پھر اللہ نے تمہیں ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزما لے، پھر بھی اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ صاحبان ایمان پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب تم پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ رسول تم کو پیچھے کھڑے پکارتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم کو غم پر غم پہنچا، تاکہ تم آئندہ نہ ان چیزوں کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہیں رنجیدہ ہو، اور نہ ان مصیبتوں پر جو تم پر آ پڑیں، اور تم
جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو ابھی یہ سلسلہ وہی جنگ احد ہی کا ہے اور وہی گفتگو چل رہی ہے۔ تو اس سے پہلے کی آیت آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ نے مثال دی گزشتہ انبیاء کے ساتھیوں کی، کہ گزشتہ انبیاء کے کچھ ایسے اچھے ساتھی گزرے ہیں جنہوں نے بڑے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور میدان جنگ سے فرار نہیں کیا، اللہ نے انہیں دنیا و آخرت کا ثواب عطا کیا۔ اس کے بعد اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے، اصل میں ہوا یہ آیت نمبر 149 کے تعلق سے یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت منافقین کے سلسلے میں نازل ہوئی، جو احد میں مسلمانوں کی شکست کے بعد ان سے کہنے لگے کہ دیکھو تم کو شکست ہو گئی، اب واپس تم اپنے دین کی طرف پلٹ جاؤ۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ اگر تم ان کی بات مان لو اور ان کی باتوں میں آ جاؤ تو وہ تم کو تمہارے دین سے پلٹ دیں گے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے، آیت نمبر 151، کہ ہم کافروں کے دل میں رعب ڈال دیں گے، اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ جنگ احد کے بعد جب مشرکین فتح و ظفر کے احساس کے ساتھ واپس پلٹے، ظاہر ہے کہ وہ فاتح تھے، انہوں نے جنگ کو ایک لحاظ سے فتح کر لیا تھا، مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، تو وہ خوشی خوشی واپس پلٹے۔ جب مکے پہنچ گئے تب ان کے دل میں خیال آیا اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ بھئی ہم واپس تو آ گئے، فتح ہماری ہوئی، اگر ہم نے کتنی بڑی نادانی کی، کتنی بڑی بیوقوفی کی کہ مسلمانوں کو مارا نہیں، ختم نہیں کیا۔ جب ہم فتح حاصل کر چکے تھے تو ہم رسول اللہ کو بھی قتل کر کے آتے، مسلمانوں کو بھی ختم کر کے آتے، بہترین وقت تھا، ہم ایسے کیوں آ گئے؟ تو پھر ان لوگوں کے درمیان جب یہ گفتگو ہوئی تو یہ پلان بنا کہ چلو پھر واپس چلتے ہیں اور ان کو ختم کر کے تہس نہس کر کے واپس آتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا خوف پیدا کیا، رعب ڈال دیا مسلمانوں کا، کہ وہ اپنے اس ارادے سے باز رہے، وہ نہیں گئے۔ اس کی جانب اللہ اشارہ کر رہا ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ اب اس پر ہم اس موقع پر بات کریں گے۔ آئیے پہلے ہم اس آیت پر گفتگو کریں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اگر تم ان لوگوں کی پیروی کر لو، ان کی بات مان لو جو کافر ہیں، تو یہاں مفسرین نے کہا لکھا کہ اس سے مراد منافقین ہے، تو منافقین کو اللہ نے یہاں لفظ کافر سے تعارف کرایا ہے ان کا، اس لیے کہ اوریجنلی منافق کافر ہوتا ہے، صرف اسلام کا اظہار کرتا ہے، دل سے تو وہ کافر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد یہود و نصارہ بھی ہیں، جو مذاق اڑا رہے تھے مسلمانوں کی کہ دیکھو تم تو شکست کھا کے واپس آئے، بڑے تم اس دعوے کے ساتھ گئے تھے کہ ہم فتح کر کے آئیں گے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ منکرین اور منافقین کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ صاحبان ایمان کے درمیان یا مسلمانوں کے درمیان کچھ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جس سے وہ خوفزدہ ہو جائیں اور اپنا ایمان اور اپنا دین وہ لوگ چھوڑ دیں، یا کم از کم شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے جو وہ ہمیشہ یوز کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے، آج بھی یہی ہے کہ پروپیگنڈا جو ہے وہ بہت ہی مؤثر ہوتا ہے کسی معاملے میں۔ اس انداز کا پروپیگنڈا، کوئی ایسی بات پھیلا دی جائے معاشرے میں کہ لوگ اس کو یقین کرنے لگیں اور یقین کر کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں اور ان کا ایمان کمزور ہو جائے، یا یہ کہ وہ بالکل ایمان کو چھوڑ کر پلٹ جائیں، کافر ہو جائیں، مرتد ہو جائیں۔ یہ ہمیشہ سے ان کی پالیسی رہی ہے منافقین کی، آج بھی ہے۔
اس کا بہترین علاج اللہ نے بتایا کہ دیکھو تم کبھی ان کی بات مت سنو. کافر اور جو منافق ہیں، جب تم کو پتہ چلے گا کہ کافر اور منافق ہیں تمہارے دشمن ہیں، تو تم ان کی بات کا یقین مت کرو، بغیر تحقیق کے ان کی بات کو سنو نہیں. اگر تم نے ان کی اطاعت کی، اچھا لفظ اطاعت ہے یہاں، صرف یہ نہیں کہ ان کی بات مت سنو، سننے میں کوئی حرج نہیں، آپ ان کی بات سنیں. آج کل اتنی خبریں آتی ہیں، آپ کسی بھی چینل کو کھولیے آپ کو خبریں ہی خبریں ملیں گی، تو خبریں سننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ان خبروں پر یقین کرنا اور یقین کر کے اس کی اطاعت کرنا، وہ جو کہہ دیں بس ہاں ٹھیک ہے، فالو کرنا اس کو، یہ چیز منع کی جا رہی کہ تم ان کی اطاعت مت کرو. اطاعت صرف اللہ کی ہوتی ہے. بل اللہ مولاکم، اب اس کی بات کیا ہے 150 میں کہا جا رہا ہے اصل میں تمہارا مولا تو صرف اللہ ہے، تم ان کی اطاعت مت کرو. اگر آپ ان دونوں باتوں کو ملائیں تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ اللہ ان کی اطاعت سے منع کر رہا ہے، اور یہ نہیں کہہ رہا کہ پھر میری اطاعت کو، بلکہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت مولا ہی کی جاتی ہے. اور جس اطاعت کو منع کیا جا رہا ہے کافر اور منافق کی، جس اطاعت کو، جو بات سننے کو منع کیا جا رہا ہے، اس بات کی سننے کو منع کیا جا رہا ہے کہ جو انسان کو اطاعت کرنے پر مجبور کر دے اس کی. یعنی ان کو آپ مولا مت مانیں، آپ ان کو اپنا سرپرست مت مانیں، آپ ان کا اپنا جو ہے ہمدرد مت مانیں. اللہ ہے تمہارا ہمدرد، اس لیے کہ وہ ظاہراً آ کے تمہاری ہمدردی کا مظاہرہ کریں گے. دنیا میں ہو رہا ہے، ہوتا ہے، سیاست دنیا کی اس طرح کی ہوتی ہیں، اور لوگ دشمنوں کی باتوں میں آ کر جو سادہ لوح مسلمان ہوتے ہیں وہ ان کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگتے ہیں، اور نتیجتاً ان کی اطاعت کرنے لگتے ہیں، ان کو اپنا سرپرست سمجھتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جو پھر دشمن چاہتا ہے. یہی دنیا میں ہو رہا ہے. خدا نے اس کا علاج یہ بتایا کہ بس صرف تم اللہ کو اپنا مولا مانو، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ. اگر تم کو کبھی نصرت کی ضرورت ہے، تم کو مدد کی ضرورت ہے، تم کو فتح کی ضرورت ہے، تو تم کو فتح یہ دنیاوی طاقتوں سے، اٹیچمنٹ سے نہیں ہوگی. تم اگر یہ جو ظاہری پاورز ہیں ان کے اوپر اعتماد کرو گے تو اس سے تم کو کوئی فتح نصیب نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، اور وہی بہترین مدد کرنے والا ہے. حقیقی سرپرست وہی ہے. ایک بات اور یہ ہوئی کہ ان تطیعوا الذین کفروا، یہ سارا پیغام جو ہے نا کسی ایک موقع کے لیے نہیں ہے. ہم بار بار یہ بات عرض کر چکے ہیں، اور یہی ہماری گفتگو کا فوکس ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیات سے آج کے دور کے لیے ہم اپنے لیے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم، ان دونوں باتوں کو ملائیں. اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، تو تم کو پلٹا دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر اور منافق کی اطاعت سے، جو شخص ان کی اطاعت کرتا ہے، اطاعت سے انسان ویسا ہی ہو جاتا ہے جس کی وہ اطاعت کر رہا ہے. یعنی اس کا ایمان، اس کا دین، اس کا مذہب، اس کی تھنکنگ، اس کے تھاٹس، اس کی فکر، اس کے اعمال، سب کچھ وہی ہو جاتے ہیں نا. بڑی سمپل بات ہے. آپ جس کی اطاعت کریں گے، آپ جس کو فالو کریں گے، آپ گویا اسی میں شامل ہو جائیں گے. اچھا یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ تو مفسرین کہہ رہے ہیں منافقین کے بارے میں، یعنی وہ لوگ جو آلریڈی شامل تھے، یا کچھ وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہہ رہے تھے. ان میں سے دو طرح کے لوگ تھے جو اس میں شامل بھی تھے، آ گئے تھے جنگ احد میں لڑنے کے لیے دشمنوں سے، مسلمانوں کے ساتھ ہو کر. کچھ وہ تھے کہ جو پلٹ گئے تھے. وہ پوری گفتگو آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں. تو کچھ لوگ پلٹ گئے تھے، یہ لوگ منافق تھے. اب ان منافقین کی بات ماننے سے اور ان کی اطاعت کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. پیغمبر اسلام کے دور میں منافق ہیں، ان کی بات مت سننا. تو اب مرتد ہونے سے، یردوکم، یردو یعنی مرتد ہو جانا، کافر ہو جانا، اس سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ رہ گیا ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم کس کی بات سن رہے ہیں. یہ شخص منافق تو نہیں ہے، کافر تو نہیں ہے. جس کی بھی، کوئی بھی، ایکس وائی زی، جو شخص بھی رہبر بن کر سامنے آئے یا ہمارا ہمدرد بن کر سامنے آئے، پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ شخص منافق تو نہیں ہے.
اس لیے کہ اگر ہم نے بغیر یہ سمجھے اس کی اطاعت کر لی تو ہو سکتا ہے وہ ہم کو ہمارے دین سے پلٹا دے۔ اس کا علاج ہم نے گزشتہ ہفتے بیان کیا تھا اور یہیں پر بات ختم کی تھی اسی آیت کے ذیل میں کہ پیغمبر اسلام نے اس کا اہتمام کر دیا تھا۔ جب رسول اللہ کے دور میں منافقین موجود تھے تو رسول اللہ کے انتقال پر ایسا نہیں ہوا کہ منافقین کو آسمان کھا گیا ہو یا زمین نگل گئی ہو اور وہ ایک دم ختم ہو گئے ہوں، اب سب کے سب مومن بن گئے۔ کتنی عجیب ہے یہ روایت جو پیش کی جاتی ہے بنی امیہ کی گڑھی ہوئی کہ تم جس کی پیروی کر لو گے تم نجات پا جاؤ گے، جس کی بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی پیروی کر لو گے نجات پا، جس کی بھی، ابھی منافقین ہیں ان میں نہیں جس کی بھی۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اگر منافقین کی اطاعت کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہدایت پا جاؤ گے، کس کی مانے؟ قرآن کی یا آپ کی؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان کی مانو گے مرتد ہو جاؤ گے۔ یہ فرما رہے ہیں بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ، رسول اللہ کی طرف نسبت دے کر، نعوذ باللہ، رسول ایسی بات کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن کے خلاف ہو؟ اور حدیث کو پرکھنے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ آپ حدیث کو پرکھیں قرآن کی کسوٹی پر۔ اگر قرآن کے خلاف ہو تو یہ بنیادی کسوٹی ہے حدیث کو پرکھنے کی، دیوار پہ مار دیں، رسول اللہ نے خود فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کے بعد بھی منافقین تھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہیں تھے۔ آپ کہہ ہی نہیں سکتے کیا دلیل ہے کہ نہیں تھے۔ آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی رسول اللہ کے زمانے میں تھے، ان کو اللہ اور رسول ہی پہچانتے تھے۔ اب رسول اللہ کے بعد کون پہچانے گے تو ہم کیوں کسی کو منافق کہیں؟ مگر خطرہ تو یہ ہے نا کہ اگر ہم کسی کی اطاعت کر لیں تو کیا ہوگا پھر؟ ہم خود پلٹ جائیں گے۔ تو ہم کو تو بچنا ہے نا، اپنے آپ کو بچانا ہے، تو ہم کو تو پہچان چاہیے۔ تو اس کی پہچان قرآن نے بھی بیان کی ہے، رسول اللہ نے بھی بیان کی ہے۔ فرما دیا کہ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، یعنی علی کی محبت جو ہے وہ معیار بنی منافق کو پہچاننے کا۔ اب رسول اللہ کے آنکھ بند ہونے کے بعد اگر کوئی شخص حضرت علی سے دشمنی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو سمجھ لو منافق ہے۔ منافق ہے، اس کی اطاعت مت کرو، سو سمپل۔ اس میں نہ کوئی لڑائی کی بات ہے، نہ کوئی جھگڑے کی بات ہے، نہ کوئی فرقے کی بات ہے، یہ تمہیں خود بچانے کی بات ہے۔ قرآن تم کو بچانے کی بات کر رہا ہے، تم کسی منافق کی بات مت مانو، نہ رسول کے زمانے میں مانو، نہ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد ان کی بات مانو۔ دونوں صورتوں میں تم مرتد ہو جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے اپنے دین کی طرف، فتنقلبوا خاسرین، اور تم کو خسارے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ سمجھو گے کہ بڑے تم کامیاب ہو، لیکن تم بالکل ناکام انسان ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، مولا صرف اللہ کو مانو، اور پھر اللہ ہی بتائے گا کہ اس کے بعد کون مولا ہے۔ اللہ کے بعد مولا کون ہے؟ رسول۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا مولا رسول ہے۔ تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پھر اب رسول بتائیں گے کہ ہمارا مولا کون ہے۔ وَإِن كُنتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ۔ لیکن کتنا سمپل ہے، اتنا سیدھا ہے مسئلہ کہ اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے کہ جو ہم فلسفہ لے کر آئیں کوئی سا ادھر سے ادھر سے۔ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان سے تم لگے رہنا، کسی اور کو اپنا رہبر مت مان لینا۔ جس کو تم رہبر مان کے اس کی اطاعت کرو گے تم کو اپنے مذہب پہ لے جائے گا، پلٹا دے گا تم کو، ہو سکتا ہے وہ منافق ہو۔ تو تم بس ان دونوں سے لگے رہو، یہ ایک معیار ہے۔ قرآن کے ساتھ رہو، اہل بیت کے ساتھ رہو، باقی ہر چیز کو چھوڑ دو، کسی کی بات مت سنو۔ اللہ تمہارا مولا ہے، وہی تمہیں نصرت فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں کہا گیا ہے کہ ہم کافروں کے دل میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کی طرف سے مدد کا۔ ہوتا یہ ہے کہ مومن بظاہر کمزور ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، کمزور ہے، دشمن بہت طاقتور ہے، مگر دشمن کے دل میں ایک خوف ڈال دیتا ہے اللہ اس کمزور مومن کا جو ظاہری اعتبار سے کمزور ہے۔ اس رعب کی وجہ سے اس کی ہمت نہیں ہوتی، اس خوف کی وجہ سے اس کی ہمت نہیں ہوتی نقصان پہنچانے کی ان کو۔ یہی اللہ نے بدر میں کیا کہ بدر میں مسلمان بے سر و سامان تھے،
اور دشمن کے پاس تمام اس وقت کے جو جدید اسلحے تھے وہ موجود تھے، اور ہر اعتبار سے وہ لیس تھے اسلحوں سے، اور اچھی طاقت تھی، تعداد میں بھی 3 گنا تھے۔ اس کے باوجود ان کو شکست ہوئی، ان کمزور مسلمانوں کو فتح ہوئی، ان کے اوپر ایک روب اللہ نے، ان کے دلوں میں خوف مسلمانوں کا پیدا کر دیا۔ خود پیغمبر اسلام کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے تمہاری مدد روب کے ذریعے کی ہے۔ پیغمبر اسلام کا نام سن کے کانپ جاتے تھے، یہ روب پیغمبر اسلام کے نام کا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے مدد کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ مومن کا روب دشمن کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور مومن کے دل سے دشمن کا خوف ختم کر دیتا ہے۔ یہ طریقہ اللہ کی طرف سے ہے مدد کا۔ بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا۔ اب یہاں یہ ایک آیت ایسی ہے کہ اس کو بار بار پڑھیں تو انسان کے ذہن میں کئی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ہے یہ آیت، کیا کہا جا رہا ہے یہاں۔ بما اشرکوا، ہم روب ان کے دلوں میں ڈال دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی ذات میں ان چیزوں کو شریک کیا۔ پڑھیں اس کو، آپ اس کا ذرا ٹرانسلیشن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ظاہراً کنفیوزنگ جملہ ہے، یعنی ایک ایسا جملہ ہے کہ جو اگر انسان کے پاس وہ نظر نہ ہو نور الہی کہ جو حب اہل بیت سے پیدا ہوتا ہے، جو حقیقی تفسیر قرآن کی جو اہل بیت کا حق ہے، اگر ان سے مربوط نہ ہو تو کنفیوز ہوگا یہاں پر۔ اور ایسی جی اکثر آپ کو اس طرح کی آیات ملیں گی۔ بما اشرکوا، اس لیے کہ اللہ کیوں ان کے دل میں رعب ڈال دے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی ذات میں اس چیز کو شریک قرار دیا جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ یعنی شریک اللہ کا قرار دے رہے ہیں، کسی کو اللہ کا شریک بنا دیا مگر اللہ نے اس کے لیے دلیل نازل نہیں کی ہے۔ تو کیا مطلب؟ یعنی کہ کسی ایسے کو شریک بنا سکتے ہیں جس کے لیے اللہ نے دلیل نازل کی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ خیر اس پر مفسرین نے کافی گفتگو کی ہے، لیکن اگر آپ آیت کے الفاظ پہ غور کریں تو بات واضح ہو جائے گی۔ اشرکوا باللہ، انہوں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جبکہ اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یہ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کافر جو انکار کر رہے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، جو مشرک ہیں۔ دیکھیں مشرک اور کافر میں فرق ہے۔ کافر وہ ہے جو بالکل انکار کرے، اللہ ہے ہی نہیں، وہ ہوا کافر۔ یا اللہ کو مان رہا ہے، رسول کو نہیں مان رہا ہے، رسول کو مان رہا ہے، قرآن کو نہیں مان رہا ہے، تو کسی شے کا انکار کر دینے والا ہے کافر۔ اور کسی چیز کو مان کر اس میں کسی کو شریک قرار دینا، یہ ہے شرک۔ اللہ کو مان رہے ہیں، مشرک جو ہے ایسا نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، اگر اللہ کو نہیں مانتا پھر وہ مشرک نہیں ہے۔ مشرک کا مطلب ہی یہ ہے، مشرک شرک کرنے والا اللہ کو مان رہا ہے مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا رہا ہے۔ جتنے مشرکین تھے مکہ کے، ایسا نہیں تھا، ہم اس سے پہلے بھی حوالہ دے چکے ہیں، بسمک اللہم، اللہ کے نام سے وہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر 3 سال تک بنی ہاشم کو پیغمبر اسلام کے ساتھ وہاں قید رکھا، ان کو سیج میں رکھا، محاصرہ کیا ان کا، مگر بسمک اللہم کے ساتھ، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ۔ چنانچہ دیمک نے پورے الفاظ کو کھا لیا علاوہ اس اسم کے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو مان رہے ہیں، یہ کافر ہیں، مشرکین ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو بت ہے یہ بھی ہمارا پروردگار ہے، استغفر اللہ، یہ جو بت ہے اس کے سامنے بھی ہم جھکتے ہیں، یہ جو بت ہے اس کے سامنے بھی جھک رہے ہیں۔ تو انہوں نے بہت سے بھگوان بنا لیے، بہت سے بت بنا لیے جن کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تم جب خدا کو مان رہے کہ اللہ تو ہے، اس کا انکار نہیں ہے،
پھر تم نے اس کو بنانا شروع، اس کو ماننا شروع کر دیا. یہ تم ان کو مان رہے ہو، ان کے سامنے جھک رہے ہو، کیا اس کے لیے اس خدا نے جس کو تم مان رہے ہو کوئی دلیل نازل کی ہے؟ اس نے تم کو پرمیشن دی ہے؟ نہیں دی نا. پھر تم کیوں شرک کر رہے ہو بغیر دلیل کے؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہو، دلیل اپنی طرف سے مت لاؤ کہ ہم کو اچھا لگ رہا ہے یا ہماری اس سے مدد ہو جاتی ہے یا ہم اس سے منت مانتے ہیں تو پوری ہو جاتی ہے. یہ دلیل نہیں ہے. دلیل یہ بتاؤ کہ کیا خدا نے تم کو پرمیشن دی ہے؟ بات ختم ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر خدا کی طرف سے پرمیشن ہو اور وہ اظہار احترام کیا جائے تو وہ شرک نہیں ہے. اگر اللہ کی طرف سے پرمیشن ملتی ہے تو کسی چیز کی، مثلا کسی کو بھی سجدہ کرنا شرک ہے، حرام ہے، لیکن خدا یہ کہے کہ تم سجدہ کرو آدم کو تو یہ شرک نہیں ہوگا. یہ شرک ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. تو یہاں جس انداز سے یہ بات کہی جا رہی ہے اس پہ اگر آپ غور کریں تو اصل بات یہ ہے کہ ان کو حوالہ یہی دیا جا رہا ہے کہ تم کہتے تو ہو کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، مگر تم پھر اس کے بعد اس کی ذات میں شریک کرتے ہو دوسروں کو، کہتے ہو یہ صحیح ہے. اگر صحیح ہے تو دکھاؤ اللہ نے کہاں بتایا کہ صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے بھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ خدا کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے بعد وہ جو کچھ کر رہا ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ خدا نے یہ دلیل نازل کی ہے اس کے لیے. وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. ظاہر ہے کہ ان کی جزا جو ہے وہ جہنم ہے اور جہنم بدترین مقام ہے ان کے لیے. اب آئیے اس کے بعد کی آیت. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. اللہ نے اپنا وعدہ تو سچ کر دکھایا. تو جب یہ لوگ واپس پلٹے مسلمان شکست کھا کے مدینے، تو مدینے کے منافقین نے ان سے کہنا شروع کیا، ہاں بھائی دیکھو تم تو کہہ رہے تھے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوگی، تم تو کہہ رہے تھے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مدد کرے گا، بدر میں مدد کی، ہماری ہمیشہ مدد کرتا ہے، کیوں نہیں مدد کی تمہاری یہاں؟ کہاں ہے اللہ؟ تم تو کہہ رہے تھے نا اللہ ہے، اگر ہے تو مدد کی. استغفر اللہ. اس طرح کی باتیں کرنے لگے مسلمانوں سے، تانا دینے لگے. یہ جو خود مسلمان تھے خود بھی کہنے لگے آپس میں، یہ جو بھاگ بھاگ کے واپس آئے نا، ظاہر ہے کہ بھاگے گا وہی جس کا ایمان کمزور ہوگا. تو یہ جو بھاگنے والے تھے یہ لوگ بھی آ کے کہنے لگے ہاں بھائی یہ کیا ہوا؟ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا مدد کا، ہم کو تو ہو گئی شکست. اس کا کتنا خوبصورت اللہ نے جواب دیا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. دیکھو بھائی جو اللہ کا وعدہ تھا فتح دینے کا وہ تو اللہ نے تم کو دے دی تھی. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. تم اس طرح ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے پاور سے، اس کی طاقت سے، اس کی مدد سے. اس طرح تم کافروں کو قتل کر رہے تھے، مشرکوں کو قتل کر رہے تھے، وہ لوگ بھاگ رہے تھے اور تمہیں فتح نصیب ہو رہی تھی. اس کے بعد کا ایک لفظ ہے وہ ہم ابھی استعمال کر لیتے ہیں، من بعد ما اراکم ما تحبون. یہ تو تم خود شکست کھا گئے. من بعد ما اراکم ما تحبون، جبکہ اللہ تم کو وہ چیز دکھا چکا تھا جو تم پسند کرتے تھے. کیا؟ فتح. تمہیں فتح پسند تھی نا تو تم کو دکھا دی تھی فتح. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے سستی کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ تم اصل میں بزدلی کا مظاہرہ کرنے لگے. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ. اللہ نے تو تم کو فتح دے دی تھی بھئی، جنگ احد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، فتح نصیب ہو گئی تھی مسلمانوں کو، مشرکین شکست کھا چکے تھے، بھاگ گئے تھے مشرکین، مگر یہ فتح مسلمانوں کی فتح شکست میں کیوں بدلی؟ تو اللہ کا تو وعدہ ہو گیا پورا. اب یہ تم اللہ پہ مت ڈالو کہ اللہ نے فتح کیوں نہیں دی. تم نے کیا کیا یہ دیکھو، تم نے کیا کیا. تم نے بزدلی دکھائی،
اور بزدلی کیوں دکھائی؟ یعنی بزدل ہو گئے، بھاگ لیے. کیوں بھاگے؟ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ. اصل مسئلہ یہ تھا کہ تم نے امر رسول کے بارے میں جھگڑا شروع کر دیا. خدا کا اور رسول کا حکم ہے، رسول نے حکم دیا یہاں کھڑے رہنا، ہلنا نہیں یہاں سے، اور تم وہاں سے نکل گئے. جب تم وہاں سے ہٹ گئے اور رسول کی بات نہیں بلکہ جھگڑا کیا، تنازعتم. کتنی عجیب بات ہے، کیوں نہیں مسلمان ان آیتوں کو پڑھتا؟ تعجب ہے ہم کو. کتنا واضح پیغام ہے قرآن کا. تنازعتم فی الامر، امر میں تم نے تنازع کیا. امر کا لفظ بار بار استعمال ہوا ہے. وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی رسول اللہ کی. امر، امر کا لفظ پر غور کیجئے گا یہاں پر. تنازعتم، نزاع کیا، جھگڑا کیا، کس چیز میں؟ امر میں. امر میں. امر کس کا؟ رسول کا. اب جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ بھئی رسول اللہ کے بعد ہم اس آیت پر عمل کریں گے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے معاملات شورا سے حل ہوں گے. امر، مسلمانوں کے امور، امرہم، ان کے امر کس چیز سے حل ہوں گے؟ شورا سے. کیا ہم شورا کریں گے ہر چیز کے لیے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ تنازعتم فی الامر، تم نے امر کے بارے میں جھگڑا کیا. تو دو امر ہیں. ایک امر وہ ہے جو امرہم، مسلمانوں کے امور ہیں، مسلمانوں کے معاملات ہیں. ایک وہ کہ جو اللہ کا امر ہے، رسول کا امر ہے. رسول کے امر میں کوئی شورا نہیں چلتا. رسول کے حکم کے مقابلے پر کوئی اجماع نہیں چلتا. رسول کوئی حکم دے دیں تو پھر مشورے نہیں کرنے چاہیے. جن 50 کو رسول اللہ نے معین کیا تھا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے ہلنا نہیں، ان میں اکثریت نکل گئی. تو جب اکثریت نکل گئی اور میجورٹی چلی گئی، اور اگر آپ کہیں کہ صاحب میجورٹی کی بات ماننی چاہیے، تو پھر تو انہوں نے صحیح کیا. اس لیے کہ اکثریت تھی ان کا، انہوں نے ڈیسیژن یہ لیا کہ بھئی ہم یہاں سے چھوڑ کے مال غنیمت لوٹنے پہنچ جائیں. تو ان کا ڈیسیژن صحیح تھا، اس لیے کہ اکثریت میں تھے. کہاں یہاں اکثریت نہیں چلتی، رسول کا حکم ہے. یہ اکثریت میں یہ جو اکثریت ہے، جو رسول اللہ کے حکم کے مقابلے پر اکثریت قائم ہو، یہ شورا نہیں ہے، یہ تنازع ہے، یہ جھگڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کے تعلق سے مسلمانوں نے رسول اللہ کے بعد حکم رسول اللہ کے مقابلے پر اگر اجماع یا شورا کی بات کی ہے تو یہ جھگڑا کیا ہے. انہوں نے، مسلمانوں نے جھگڑا شروع کیا. وَعَصَيْتُمْ، اور رسول اللہ کی نافرمانی کی. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ شکست. آج تک شکست کھا رہا ہے کہ نہیں مسلمان؟ آج تک ذلیل ہے کہ نہیں مسلمان؟ کیوں ہے؟ وہاں 50 آدمیوں کو معین کیا تھا، ان میں سے اکثریت نے مخالفت کی. تھوڑے لوگ رہ گئے، وہ شہید ہو گئے. اور اس میں بھی عجیب دلچسپ بات ہے، اس کے بعد اس میں آ رہا ہے اس کا ذکر، اور آپ انشاءاللہ سنیں گے. لیکن یہاں یہ بات آ گئی تو میں عرض کر دیتا ہوں، وقت تمام ہو رہا ہے، کہ کتنی دلچسپ بات ہے یہ. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے. اور آپ دیکھیں، ریلیٹ کریں ایشوز کو، کہ عبداللہ ابن جبیر، جن کو رسول اللہ نے معین کیا تھا اس درے پر، اس مقام پر، تیر اندازوں کے ساتھ 50 افراد تھے سب، اور ان کا لیڈر کون تھا؟ عبداللہ ابن جبیر. توجہ کیجئے گا، اس کو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن یہ نکتہ سنیے. جب ان کو معین کیا تاکید کے ساتھ کہ دیکھو یہاں سے ہلنا نہیں، چاہے مسلمان لشکر کو شکست ہو یا فتح، یہ تمہارا موضوع نہیں ہے. تمہارا موضوع کیا ہے؟ کہ یہاں تم کھڑے رہنا. جیسے ہی مسلمانوں کو فتح ہوئی اور دیکھا کہ کچھ مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے، تو انہوں نے کہا ہم بھی جاتے ہیں. عبداللہ ابن جبیر نے بہت اصرار کیا، بہت منع کیا، مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ. رسول اللہ نے یہاں کھڑے ہونے کو کہا نہیں، ہم جا رہے ہیں. چلے گئے. دیکھیں اس میں نکتہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ. سبحان اللہ. عبداللہ ابن جبیر کے لیے سب کا اتفاق ہے، کسی نے
کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ عبداللہ ابن جبیر کے تعلق سے تمام مفسرین کا، مؤرخین کا، محدثین کا، علماء کا، محققین کا، سب کا اصرار ہے کہ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے اور وہیں شہید ہو گئے۔ اس لیے کہ اس کے بعد جب یہ درہ خالی دیکھا تو خالد ابن ولید اس نے پیچھے سے حملہ کیا، اس جگہ سے 12 افراد یہاں کھڑے ہوئے تھے عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ، سب کو شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر پیچھے سے حملہ کیا مسلمانوں پر، جو لوٹ رہے تھے وہ تو حواس باختہ ہوئے مسلمان اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور فتح مسلمانوں کی شکست سے تبدیل ہو گئی۔ خالد ابن ولید، ادھر ابو سفیان تھا لیڈر، ادھر سے حملہ کرنے والا خالد ابن ولید۔ اب خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، ہم اس میں اس وقت نہیں جا رہے ہیں کہ اس کے بعد آج مسلمانوں کے لیے یہی لوگ بہت بڑے ہیرو ہیں، اور جو اصل میں جناب حمزہ وہاں شہید ہوئے اور حضرت علی نے آخری دم تک، مسلمان تو شکست کھا گئے لیکن رسول اللہ کو شکست نہیں کھانے دی، اسلام کو شکست نہیں کھانے دی حضرت علی نے۔ آج نہ ان کا کوئی ذکر ہے، نہ حضرت حمزہ کا کوئی تذکرہ ہے۔ لیڈرز کون ہے؟ ابو سفیان۔ اور اللہ کی تلوار کون ہے؟ اللہ کی تلوار کبھی غلطی نہیں کرتی۔ اللہ کی تلوار ایسا نہیں ہے کہ کبھی تو مسلمانوں کو کاٹے اور کبھی کافروں کو کاٹے۔ مسلمان اللہ کی تلوار ہمیشہ اللہ کے مقابلے پر آنے والوں پہ چلتی ہے۔ خالد ابن ولید کو اللہ کی تلوار قرار دے دیا گیا، اور اگر آپ کہیں تو اس پر اعتراض ہے کہ لیجئے صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہے۔ توہین نہیں ہو رہی، آپ دیکھیں ہسٹری پڑھیں تو جو پوائنٹ ہے یہاں ہے کہ ان 50 افراد میں سے کم از کم، اب وہ کون لوگ تھے ان کے تفصیل سے نام تاریخ میں نہیں ہے، پوری تفصیل کے ساتھ ان 50 کے نام نہیں ہیں، لیکن یہ ملتا ہے، کچھ افراد کے نام ملتے ہیں۔ ان میں سے کم لیڈر کا نام موجود ہے، عبداللہ ابن جبیر۔ وہ نہیں ہلے، وہ نہیں ہٹے۔ ایک سوال ہے میرا آپ سب سے، جو لوگ بھی سن رہے ہیں اس کو اور جو بھی کبھی اس آیت تک پہنچیں گے اور اس کو پڑھیں گے، ان سے ایک سوال ہے، عبداللہ ابن جبیر کیوں نہیں ہلے؟ وہ کیوں نہیں ہٹے؟ ان کو بھی چلا جانا چاہیے تھا کہ جناب وہ لیڈر تھے۔ ابھی لیڈر تو اور بھی تھے، اور بھی تو لوگ تو دعویٰ کر رہے تھے لیڈر ہونے کا۔ اس لیے وہ نہیں گئے کہ ان کو لیڈر بنایا کس نے تھا؟ یہ دیکھو، رسول اللہ نے۔ اگر وہ چلے جاتے، ہو سکتا تھا، معصوم تو نہیں تھے وہ، ہو سکتا ہے وہ ان کے پیر بھی اکھڑ جاتے، چلے جاتے وہ اگر چلے جاتے تو پھر ان کی مذمت نہیں تھی، بات کس پر آتی؟ رسول اللہ پر آتی، ان کے انتخاب پر آتی۔ رسول اللہ نے کیسے ایسے آدمی کا انتخاب کیا؟ پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ جس کو منتخب کر لیں، چاہے 50 آدمیوں کی قیادت ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسا پرفیکٹ نکلتا ہے کہ شہید ہو جائے گا، مر جائے گا، اس کے قدم ہلیں گے نہیں اس جگہ سے جہاں پیغمبر نے اس کو کھڑا ہونے کو حکم دیا ہے۔ یعنی رسول اللہ کی مخالفت ایک لمحہ اس سے نہیں ہوگی، بلکہ لوگوں کو پکارتا رہے گا، آ جاؤ رسول اللہ کی بات مانو، اور لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے، لوگ اس کی بات نہیں۔ تو جب 50 آدمیوں کے تعلق سے پیغمبر کی زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے، تو کیا پیغمبر کی زندگی کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو پیغمبر اسلام معین کر کے گئے ہیں کہ بھیا اس کی بات سننا، اور لوگ اس کی بات نہ سنیں اور چلے جائیں، چھوڑ کے چلے جائیں، دوسروں کی بات سن لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امر الہی میں اختلاف کرنا، یعنی رسول اللہ جس کی چیز کو طے کر دیں اس میں پھر لوگ مشورہ کریں، اکثریت کی بات کریں، یہ جھگڑا ہے، اکثریت نہیں ہے، یہ تنازع ہے، اکثریت نہیں ہے، اور اس کو نزاع کہیں گے، معصیت کہیں گے، جو قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور یہ بات بھی طے ہو گئی کہ پیغمبر اسلام جس کو معین کر دیں اس سے غلطی نہیں ہوگی، اس سے معصیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ رسول نے اس کو معین کیا ہے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے خواہش مند ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں تم میں سے جو آخرت چاہتے ہیں۔ یہ بات بار بار بیان کی گئی ہے، اس کو بار بار قرآن نے اسی واقعے میں، بلکہ اس سے پہلے کی 2-3 آیتیں اگر آپ کو یاد ہیں
تو یہ بات کی کہ دو طرح کے دو گروہ تھے، کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، کچھ لوگ تھے آخرت چاہتے تھے۔ جب یہ بات خود قرآن کہہ رہا ہے تو آپ کو کیوں اصرار ہے کہ ہم سب کو وہ مانیں کہ سب آخرت والے تھے، سب اللہ والے تھے؟ ایسا نہیں تھا، دنیا دار بھی تھے، جو دنیا دار تھے دنیا دار، اور جو آخرت چاہتے تھے وہ آخرت چاہتے تھے، دونوں قسم کے لوگ موجود تھے۔ قرآن کہہ رہا منکم، تم میں سے ایسے بھی تھے اور ایسے بھی تھے۔ ثم صرفکم عنہم، ہم جلدی سے اس آیت کو تمام کر دیتے ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان کافروں سے تمہارے رخ کو پھیر دیا، یعنی کہ تم فرار کر کے نکل گئے۔ لیبتلیکم، یہ جو کچھ بھی ہوا اس لیے ہوا کہ ہم تمہارا امتحان لے لیں۔ ایک تو خدا خود کہہ رہا ہے رزلٹ پہلے دے دیا، تم میں سے کچھ دنیا دار ہیں، تم میں سے کچھ آخرت کو چاہنے والے ہیں، رزلٹ تو پہلے دے دیا۔ اب پھر بھی خدا کہہ رہا ہے اب ہم تمہارا امتحان لے رہے تھے، کہ تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ تو اللہ نے کہہ دیا، دیکھ بھی لو، آنکھوں سے دیکھ بھی لو، جو دنیا دار ہیں وہ بھاگ جائیں گے۔ اور اب تم فراریوں کے نام دیکھ لو جا کے تاریخ میں کہ بھاگے کون تھے، بعد میں تم انہی کو لیڈر مان رہے ہو، بھاگنے والوں کو لیڈر مان رہے ہو۔ تو تاکہ تمہارا امتحان ہو جائے، امتحان ہو گیا، اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا نتیجہ۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، اس میں 2 منٹ آج زیادہ ہو جائیں گے لیکن یہ مسئلہ حل ہونا ضروری ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اس پہ آپ ذرا پڑھیں، اس کو غور کریں، اس کو نوٹ کریں۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور پھر اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنین پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اب یہاں ایک سوال آیا، بہت بڑا سوال۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تم میں دنیا دار ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ تم میں آخرت والے ہیں، خدا کہہ رہا ہے تم میں اچھے ہیں، خدا کہہ رہا ہے تم میں برے ہیں، خدا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، خدا کہہ رہا ہے، آپ سے کیا مطلب؟ پھر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ اگر کوئی بھاگا بھی تھا، اگر کسی سے غلطی ہوئی بھی تھی، آج آپ اس کا ذکر کریں، وہ بھاگے اور فلاں بھاگے اور فلاں نے فرار کیا، کیوں ان کی مذمت کر رہے ہیں آپ؟ کیا تو کیا، اللہ کہہ رہا ہم معاف کر رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ یہ بات آتی ہے اور اس آیت کو بڑے شد و مت سے پیش کیا جاتا ہے حمایت میں ان لوگوں کی جو بھاگے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا، تم کو ہم نے معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو آپ کون ہیں؟ بات صحیح ہے، جب اللہ معاف کر دے تو پھر کون بول سکتا ہے؟ مگر بھائی قرآن پڑھنا سیکھو اور قرآن سمجھنا سیکھو۔ دیکھو کہا کیا جا رہا ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ اس میں ہم نہیں شک کرتے کہ اللہ نے معاف کیا یا اللہ معاف کر سکتا ہے کہ نہیں، کیوں نہیں کر سکتا؟ اور مطلب اور کون کرے گا معاف؟ نہیں، جب اگر اللہ نہیں کرے گا تو بے شک اللہ نے معاف کیا ہوگا، اور کیا، اللہ کہہ رہا کیا۔ مگر کیا یہ معاف کر دینا اس وقت احد کے موقع پر اس بات کی دلیل ہے کہ بس ہمیشہ معاف رکھا؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ بنی اسرائیل کو کچھ مت کہیے، اٹھا کے پڑھیے پورا سورہ بقرہ، آپ نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد اور جتنی آیات ہیں، کتنی بار اللہ نے ان کو معاف کیا، انہوں نے پھر وہی حرکتیں کی، پھر اللہ نے معاف کیا، پھر وہ حرکتیں کی، پھر معاف کیا۔ بھئی معاف کرنے کے بعد معافی صرف اس کے لیے ہے اور قابل احترام وہ شخص ہے، اور یہ معافی صرف اس پر نافذ ہوگی کہ جو بعد میں وہ حرکت نہ کرے۔ تو ٹھیک ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے معاف کر دیا نا، احد میں بھاگنے والوں کو معاف کر دیا، اب یہ معافی صرف اسی کے لیے رہے گی جو احد کے بعد جتنے واقعات بعد میں ہوئے کہیں بھاگے نہیں وہ۔ لیکن احد کے بعد اگر وہ خیبر میں بھاگتے ہوئے نظر آئے، اگر حنین میں بھاگتے ہوئے نظر آئے، تو پھر یہ معافی کی بات اس کے لیے مت کیجیے گا، بلکہ یہ اس کے لیے سزا کے طور پر پیش کی جائے گی کہ معاف کر دیا تھا پھر تم نے وہی حرکت کی۔ آپ کو جب پولیس والے ٹکٹ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو معاف کر دیجئے اس بار، تو وہ کورٹ سپرویژن پہ آپ کو رکھ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے ریکارڈ میں نہیں لاتے یہ، آپ پھر پکڑ گئے 6 مہینے کے اندر، تو وہ جو پرانا آپ کا ٹکٹ تھا وہ بھی واپس آ جائے گا،
آتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے ریکارڈ میں وہ پرانی چیز جو ہٹا دی گئی تھی وہ پھر لے آئی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس شرط پہ ہم نے معاف کیا تھا کہ بھئی اب آپ پھر دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے. آپ نے پھر کر دیا. تو اب نہ صرف یہ جو دوبارہ کیا ہے اس کی سزا، بلکہ جو پہلے ہم نے معاف کیا تھا وہ بھی واپس آنے والا ہے، وہ سزا بھی واپس آئے گی. تو بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا بار بار ہو چکا ہے، اور یہ بالکل واضح عقلی اصول ہے کہ معاف جن کو کر دیا جائے، اگر پھر وہ حرکت دوبارہ کریں تو وہ معاف نہیں کیے جائیں گے پھر بعد میں. اچھا یہ تو بات ہوئی ایک. اب دوسرا نقطہ اس کے اندر سنیے، جو اختتام جہاں پر ہو رہا ہے، اس لیے کہ قرآن ہے سمجھنے کے لیے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. شرط تو دیکھو یہاں، اللہ نے معاف تو کیا ہے. جب معاف کیا تو یہ کہتا ہے اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے. واللہ ارحم الراحمین، اس طرح کا کوئی جملہ آتا کہ نہیں. دیکھو ہم نے معاف کر دیا تم کو، اس لیے کہ ہمارا فضل و کرم کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے. تو اب جن کو معاف کیا ہے پہلے ان کو مومن ثابت کرنا پڑے گا. جس وقت وہ مومن ثابت ہو جائیں تو ہماری سر آنکھوں پر بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہم کہیں گے. لیکن اگر وہ مومن ہی نہیں ہیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارا فضل و کرم مومنین کے لیے ہے، منافقین کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے نہیں ہے جو پلٹ جائیں مرتد ہو جائیں، یہ صرف مومنین کے لیے. تو پہلے ثابت کرو کہ وہ مومن ہیں تو بلا شبہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اور جن کو اللہ نے معاف کر دیا، خبردار جو ان کے تعلق سے کوئی شخص کوئی بات کرے. غلطیاں کسی بھی ہو سکتی ہیں، معصوم تو کوئی نہیں تھا، بے شک وہ معصوم نہیں تھے. ان سے غلطی ہو گئی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا اس غلطی کے بعد. اور اس کے بعد جن لوگوں نے وہ دوبارہ غلطی نہیں دہرائی، جو شخص ان کے اوپر انگلی اٹھائے وہ مومن نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ پھر دوبارہ ایسی حرکتیں کرتے رہیں جو ان کو مومن سمجھے، وہ خود مومن نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد.